Raji, the Article 16 deal with the accomplice. An accomplice shall be a competent witness against an accused person, except in the case of an offence punishable with had, and conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice. So this is the 3 to 4 lines article which deal with the accomplice. So first of all we will say, what is the accomplice? Who may be defined as the accomplice? Accomplice is a person who, being a privy to the offence, who is associated with the offence. He is the man who participated into the commission of the offence, along with the co-accused. But on the other hand, when he deposes as a witness, then he is going to depose on the condition that he will be forgiven. And when he will be deposing against the co-accused, being a privy, being a associate, being a perpetrator of the crime, then if he will appear, he will be tagged with the name as a approver. Approver means the wada maaf gua. He has earned the condition that he will tell the truth and he will depose against the co-accused, because there is not enough evidence in the hand of the prosecution to connect those accused with a light offence. So he will opt that I will tell whole story, how the offence has been committed, what was the mechanism of commission of offence, what was the motive of the offence, and who is the man who has been murdered, and all these things he has to tell. Time of occurrence, manner of occurrence, and the mode of occurrence, the motive for the occurrence, all the things he will tell. Then the condition shall be that he must be satisfied that I will be scot-free after deposing against the co-accused. So, approver and the accomplice are the same thing, but when he deposes in a court of law standing in a dock, then he will be under the nomenclature of approver. True? Under this article, इस आर्टिकल में ये भी साथ है कि इसकी जो शहादत है वो अगर उसकी कोई तईदी शहादत नहीं है, वो करॉबोरेट नहीं हो रही, वो अनकरॉबोरेटेड है, उसकी कोई तस्दीक तईद नहीं कर रहा, तो सिर्फ उस बुनियाद पे वो उसकी जो कन्विक्शन होगी, simpliciter on the statement of the approver and the accomplice, the conviction shall not be illegal. Number 1. अब एक और चीज़ है, एक आर्टिकल है 129 ऑफ द एविडेंस एक्ट, कानून शहादत आर्डर. उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी प्रूवर की शहादत जो है वो अनट्रस्टवर्दी है, वो काबिल कबूल नहीं है जब तक उसकी ऑन मटीरियल पर्टिकुलर उसकी तईदी शहादत ना हो. व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंट corroboration, lacking corroboration on the material particulars, then he will be considered as the unworthy of credit. So for conviction, as a rule of prudence, his testimony must be corroborated on the material particulars. That corroboratory evidence should come on an unimpeachable source, on a very valid sources. It must some natural course of events में होनी चाहिए कि जिसमें कोई समझे आदमी कि it's a correct evidence. The court is convinced that actually whatever he is saying, in spite of the fact that he is one of the perpetrator of the crime, he is the person who is privy to the crime, but whatever he is deposing, it seems to be a correct one. Article 16 says that without corroboration the conviction can be sustained. It shall not be illegal. But the Article 129 says that his testimony has to be corroborated on material particulars. Why that is so? What's the rationale behind it? The rationale is very simpliciter. Article 129 deals with the presumption. Presumption means that when there is a provided by the statute that the court may presume certain facts.
what is the presumption about the either the court believes its existence or the existence and non-existence of that belief is depending on the testimony, on the scale of a man of prudent. That he will, man of prudent will suppose that in the given circumstances it shall be pre-exist. So it is the standard for evaluating the testimony while taking the presumption that it should be evaluated at the scale of the man of prudent. یہ اس میں فرق ہے دونوں میں کہ وہ ہے may presume. اب presumption کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک ہے ریبٹیبل, ایک ہے irrebutable. جب presumption irrebutable ہوگی تو وہ اس کو ہم پھر کہتے ہیں conclusive proof. conclusive proof وہ ہوتا ہے کہ جب وہ خود کسی اور فیکٹ سے مل کے کوئی شہادت دے اور وہ پروو ہو جائے کہ کسی دوسرے کو پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. Court automatically will say that now it is conclusive proof, there is no need to seek the evidence for another fact. So this is the conclusive proof. Article 129 is a rebuttable presumption. The court may presume. So that's why the condition is attached that there should be some independent corroboration coming through some unimpeachable source. So this is the difference between the two. So بہرحال اب یہ رول آف پروڈنس بھی ہو گیا بلکہ رول آف اب پریکٹس ہو گئی ہے کہ اس نے اب رول آف لا کی پوزیشن لے لی ہے کہ جب عدالتوں نے اس کو بار بار اس کو کیا تو اب تقریباً یہ رول آف لا ہو گیا ہے کہ اس کی ایویڈنس کو بغیر تجدید شہادت کے نہیں ماننا چاہیے. اس کے پیچھے بھی ریشنل یہ ہے کہ یہ بندہ اس کی کیا کانشیس کیا ہے. ہی از اے ہارڈنڈ کرمنل, ہی ہیز پارٹیسپیٹڈ ان دا کرائم. اس کے لیے لالچی آدمی ہے, اس کا مارل فائبر بڑا ویک ہے. تو اس کا کیا پتہ ہے کسی کے کہنے پہ وہ کسی بے گناہ کو بھی اس کا نام لے لے. یہ کیا پتہ اپنی سکن محفوظ کرنے کے لیے کسی اور پراسیکیوشن سے مل کر تو وہ کسی اور بے گناہ کو نامینیٹ کر دے کیونکہ میں اس میں شریک جرم ہوں لہٰذا میں جو کہہ رہا ہوں اس کو مان لو. اسی لیے ایز اے رول آف پروڈنس بھی اب رول آف پریکٹس بھی آ گئی, اور رول آف پریکٹس اتنی دفعہ عدالتوں میں آئی ہے کہ اب تقریباً اٹ میں رول آف لا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہر حال میں اس کی ٹیسٹیمنی, اس کی شہادت جو ہے اس کی تائید ہونی چاہیے, کرابوریشن ہونی چاہیے. اب اس میں یہ سبمٹ کروں گا کہ وٹ آر دا ریزنس فار سیکنگ آف دی کرابوریشن. فرسٹ آف آل فرسٹ ریزن از کہ یہ جو کمپلیس ہے یہ سیلف کنفیسڈ کرمنل ہے, اور جو کوئی آدمی بھی کوئی جرم کرتا ہے اس کی جو مارل جو ویلیو ہے, جو اس کی مینٹل کنڈیشن ہے, وہ اتنا اس طرح کا نہیں کہ ہی از اے مین آف کریکٹر. جو بندہ کسی بندے کو بغیر وجہ کے وہ قتل کر سکتا ہے, اتنا ہینیس آفینس کر سکتا ہے, وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. وہ پیسے لے سکتا ہے, کوئی اور کسی بندے کے زیر اثر آ سکتا ہے. لہٰذا اس کو بالکل کھلا چھوڑ دینا کہ اس کی وداؤٹ کرابوریشن بھی ایویڈنس سمجھ کے تو لوگوں کو سزا دے دو, تو لا اس میں کہتا ہے کیونکہ وہ سیلف کنفیسڈ کرمنل ہے, اس نے خود ایک جرم کیا ہے, شریک جرم تھا, اس لیے ایز اے رول آف کاشن اس کی جو شہادت ہے ایز اے پروور, اس کی تائیدی شہادت ضرور ہونی چاہیے تاکہ کوئی بے گناہ بندہ یا اس کا جو کریکٹر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ڈاؤٹ نہ ہو کہ یہ بندہ کہیں غلط بات تو نہیں کر رہا, اس لیے اس کی تائید ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ جھوٹی شہادت تو نہیں دے رہا, اس کو بھی ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ اب ہمارے پاس کون سی چیز ہے جس کے بنیاد پر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہی از دا مین, وٹ ایور ہی از سیئنگ اٹ از اے گاسپل ٹروتھ. اب اٹس امیون ہے کہ وٹ ایور ہی ول سے اٹس اے ٹروتھ, ایکسیپٹ ٹروتھ دیر از نتھنگ. تو اس کا بھی ڈر ہے کہ کہیں وہ جھوٹی شہادت تو نہیں دے رہا. وہ اممورل پرسن ہے, اس کا مارل فائبر بڑا ویک ہے, از لیکنگ دا مارل فائبر. تو ساری چیزیں ہیں, وہ کنڈیمڈ بندہ ہے, خود شریک جرم ہے,
قتل میں پھنسا ہوا ہے یا کسی اور جرم میں پھنسا ہوا ہے. لہٰذا اس کی یہ ساری چیزیں دیکھ کے کہ وہ ایک امورل پرسن ہے, اس کا مارل فائبر بڑا ویک ہے, وہ جھوٹی گواہی دے سکتا ہے اور وہ سیلف کنفیسڈ کرمنل ہے. اس لیے ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ دا مین ہو از لائک دس کریکٹر, a man who has committed some very heinous offense, and if now he is saying only for particular, why he is deposing? With the condition that I may be forgiven. So person is so selfish now, he may depose against the co-accused if he has nursed some grudge against them, if he has sort of animosity developed against them, if he has been taken into confidence by the prosecution, because they have no evidence. So he may falsely, he may toe the line of the prosecution. وہ کہہ سکتے ہیں فلاں بندے کا بھی نام لے لو بھائی. تو اس لیے ان ساری چیزوں کو ایز اے پریکاشنری میئر دیکھتے ہوئے عدالتیں کہیں گی کہ نہیں, اس کی تجدید شہادت ضرور چاہیے. یہ جو ہے اس میں کہ انلیگل سزا نہیں ہوگی اگر ان کرابوریٹ بھی ہو, لیکن اس کو اب رول آف لا کی پوزیشن ہو گئی ہے. وین ریڈ ود آرٹیکل 129 کہ اس کو تو ہم سمجھتے نہیں, یہ تو ایماندار آدمی نہیں ہے, یہ قابل اعتبار ہی نہیں ہے, لہذا اس کی مٹیریل پرٹیکولر پہ اس کی کرابوریشن ہونی چاہیے. Now the next is what kind of corroboration required by the court to reach at the just decision of the case. The corroboration may be in shape of the circumstantial evidence, it may be in shape of recovery, it may be in shape of the last worn clothes of the deceased, it may be the other weapon of offense which have been recovered, it may be the stain of blood on his body. So these are the circumstances which further corroborate that he is the man who has perpetrated, who has participated in the offense. So this is called the circumstantial evidence in the shape of the corroboration, one of the circumstantial evidence. Then there should be other evidence, not evidence about the crime. If there must have been some other evidence about the commission of the crime, then there was no need of accomplice. Then the other evidence should be that he is not an immoral person only. All right, he has committed by fault an offense, but so far concerned is prestige, his character. He is in a straw of the lane. He is a person having a good reputation. So once he has spent his life, a very substantial part of life in the people, and persons say and come forward that he is a man of character. Whatever he is saying, he may be deposing against the co-accused and in favor of the prosecution for the repentance, for the internal peace in the hereafter life. So he may be that he want to say that I have committed an offense, so I come forward and he should seek pardon from the Almighty Allah to clear his own conscience. He may be deposing. This is another piece of evidence for which the people may come forward. Thirdly, that he has no motive whatsoever. He has no motive whatsoever to falsely implicate to his co-accused. He may be an innocent person. He may be under the compulsion to be present and to participate into the offense. So that evidence may be produced that he has no intention to commit this offense, but he was under the compulsive circumstances. It may be that they threatened him, we will kill you, otherwise you should participate in the offense. So this is also evidence which may come forward for the corroboration. So these are the kinds of the corroboration which require for the safe administration of justice to come to the correct decision of the case. The honorable courts always be seeking for the independent corroboration coming through some unimpeachable source, so that an innocent person may not be punished.